آج کی پریس کانفرنس میں میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں NF 237 کے عوام کا کہ جنہوں نے کل کے ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، چیئرمین بلال بھٹو زرداری پر، صدر آصف علی زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا، اور جو نشست 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ہم سے چھین لی گئی تھی، کل ملیر کے لوگوں نے وہ اپنی نشست دوبارہ واپس لے لی۔ نہ صرف یہ کہ نشست واپس لے لی، بلکہ دھاندلی کے ذریعے یہ نشست چھین کر جس آدمی کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا، اسی شخص کو ملیر کے لوگوں نے عبرتناک شکست سے جدوچار کیا ہے۔ میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر کراچی شہر میں جو کوششیں پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے عوام کی خدمت کی، اس پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ NA 237 میں 2018 کا جو نتیجہ ہے اس میں ہمیں 31,900 ووٹ پڑے تھے، اور جو PTI کے امیدوار تھے ان کو 33,280 ووٹ پڑے تھے، اور کل کا جو رزلٹ ہے اس میں ہمیں 32,567 اور PTI کو 22,500 کے قریب جو ہے وہ ووٹ پڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹوں کا تناسب ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر لوگوں کا آج بھی اتنا ہی اعتماد ہے جتنا 2018 میں تھا، اس حلقے کے لوگوں کا خاص طور پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو NA 157 ہے ملتان کی نشست، جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی بہت واضح اکثریت سے جیتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں علی موسیٰ گیلانی نے 70,000 ووٹ لیے تھے، اور کل کے الیکشن میں ان کو 1,07,000 ووٹ پڑے ہیں، تو 37,000 ووٹوں کا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں، باوجود اس کے کہ ضمنی الیکشن تھا، ہمارا ووٹ برقرار رہا یا اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کراچی شہر میں عمران خان نے جو 2 نشستیں منتخب کی تھی جس پہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ایک جگہ پہ ظاہر ہے ان کو 10,000 سے شکست ہو گئی، دوسری جگہ وہ جیت تو گیا ہے لیکن 20,000 سے زائد ووٹ عمران خان کو کم پڑا ہے 2018 کے مقابلے میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2018 میں NA 237 ہو یا NA 239 ہو، یہاں سے عمران خان امیدوار نہیں تھا، کوئی اور PTI کا آدمی امیدوار تھا، اور اس کو عمران خان سے زیادہ ووٹ پڑے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ان نشستوں پر عمران خان خود نہ ہوتا تو شاید مزید ذلت اور رسوائی جو ہے وہ PTI کے نصیب میں یہاں سے آتی۔ یہاں میں ایک اور بھی بات کہہ دوں، کل اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا، اگر لیاری کی نشست پر الیکشن ہو جاتا تو ہم 100% پر امید تھے کہ ہم اپنی لیاری کی نشست بھی دوبارہ جیت لیتے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں 2 نشستیں جیتی ہیں، ہم 3 نشستیں جیتتے، اور جو 3 نشستیں پیپلز پارٹی کے حصے کی تھیں، جو ہماری تھیں، ہم وہ جیت جاتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لیاری کی سیٹ پر بھی جلد از جلد الیکشن ہوگا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن روکا ہے اس کے پیچھے کوئی مجھے سچی بات ہے منطق نہیں نظر آتی کہ ایک آدمی استعفیٰ دیتا ہے، تب وہ کچھ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں دیا استعفیٰ، قبول ہو جاتا ہے اسپیکر سے، تب نہیں کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں دیا استعفیٰ، الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے، تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، الیکشن کمیشن نئے شیڈول کا اعلان کر دیتا ہے، تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور جب شیڈول آ جاتا ہے تو وہ آدمی جا کے نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اس ضمنی الیکشن میں نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اسٹے مل جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ یہ کیسے جو ہے وہ الیکشن روک دیا گیا تھا، لیکن بہرحال عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ایک فیصلہ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، لیکن وہ الیکشن روک دیا گیا۔ لیکن اس الیکشن کے روکنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نشست سے جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن میں ہوگا
ہم اس نشست پر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ میں بہت پر امید ہوں کہ جیسے ہی اب اگلے اتوار کو جو بلدیاتی الیکشن کراچی شہر میں ہونے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اسی طرح سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی جس طرح ہم نے 237 میں حاصل کی ہے۔ ایک چیز ضرور شاید آپ کا سوال ہوگا، یہ ممکن ہے کہ 239 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ساری وجوہات میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن ایک جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے آخری کوئی شاید 8، 9 یا 10 دن اپنی کمپین کی ہے، اور ساری انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں۔ وہ بھرپور انداز میں جس طرح الیکشن میں کمپین ہونی چاہیے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم وہاں نہیں کر سکے تھے، لیکن اس پر بھی ہم بہت دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کہاں کہاں ہم سے جو ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتا دیا کہ کمپین تاخیر سے شروع کی ہم نے، دوسرا یہ کہ کہاں کہاں ہم نے جو ہے وہ کوتاہی کی ہے یا ہماری تنظیم سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عام الیکشن میں ہم کرنگی کی اس نشست پر بھی اچھا پرفارم کریں اور کوشش کریں کہ یہ نشست بھی ہم حاصل کر سکیں۔ عمران خان نے مجھے نہیں پتا، آج سنا ہے وہ جشن فتح منا رہے ہیں، پتہ نہیں تشکر کا یوم تشکر منا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں۔ بھئی تمہاری سیٹیں تھیں، تم 2 نشستیں ہار گئے ہو، بری طرح سے ہار گئے ہو، اور بڑی مشکل سے تم نے کچھ نشستیں اپنی بچائی ہیں، کس طرح سے بچائی ہیں وہ بتائے گا، لیکن اس پر بھی اظہار تشکر ہے۔ قومی اسمبلی میں اتحادی حکومت کی 2 سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نشستیں عمران نے جیتی ہیں ان پہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے۔ عمران خان تمام حلقوں کا حلف نہیں اٹھا سکتا، وہ آج بھی ایک منتخب ایم این اے کے طور پر اسمبلی کا ممبر ہے، قومی اسمبلی کا آج بھی وہ ممبر ہے، اس لیے کہ میاں والی کی سیٹ سے اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں ہوا، اور جب استعفیٰ قبول نہیں ہوا تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے۔ اب قومی اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے کچھ اور نشستوں سے ایک شخص جیت جاتا ہے، اب وہ کس نشست کو ریٹین کرے گا، کون سی نشست کو چھوڑے گا، یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، لیکن جو 6 نشستیں ہیں ان 6 کی 6 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا، اور بہت زیادہ ہو گیا تو ان 6 میں سے 1 کم ہو جائے گی تو پھر میاں والی خالی ہو جائے گی، تو 6 نشستیں بہرحال جو ہے وہ خالی ہونی ہیں، اور 2 مہینے بعد جیسے ہی طے ہوتا ہے کہ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں تو اس کے 60 یوم کے اندر اندر دوبارہ ان حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان جو پہلے ہی اس ملک کے آئین کو، قانون کو، اداروں کو تماشا بنائے ہوئے ہے، اور اس نے پاکستان کے انتخابی عمل کو بھی تماشا بنایا، اور ان حلقوں میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ کو بھی تماشا بنایا کہ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں یا کسی بھی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، حکیم بلوچ کو جیسے انہوں نے جتوایا ہے، علی موسیٰ گیلانی کو جتوایا ہے، یہ اسمبلی میں جا کر اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے، لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے کچھ حلقوں میں، لیکن وہ اسمبلی میں جا کر ان کی نمائندگی نہیں کرے گا، بلکہ پھر ایک نیا ڈرامہ کرے گا، پھر یہ سیٹیں خالی ہوں گی اور پھر وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ مجھے 100% یقین ہے اس مرتبہ کہ جب پہلے تو شاید بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا، جب دوبارہ ان حلقوں میں الیکشن ہوگا تو کیا عمران خان خود دوبارہ کھڑا ہوگا یا پی ٹی آئی کے کسی اور آدمی کو کھڑا کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو دوبارہ الیکشن میں آئیں گے وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد نمائندگی کریں گے اسمبلی میں آتی، یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے تو پھر استعفیٰ دے دیں گے، پھر اسمبلی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، عوام کے ووٹوں کے ساتھ، ان حلقوں کے لوگوں کے ساتھ جہاں سے یہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ میں اگر یہ آج اظہار تشکر مناتے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا چولوں کا ٹولہ، ان سے اب کوئی چیز بعید نہیں ہے، یہ جو چاہیں کریں، لیکن اظہار تشکر نہیں، انہیں اظہار افسوس کرنا چاہیے، انہیں اپنی شکست پر کوئی ماتم کرنا چاہیے، اور انہیں بیٹھ کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ عمران خان کے کھڑے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹوں میں کراچی میں اتنی کمی کیوں ہوئی، اور جب عام الیکشنز ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، تو کیا عمران خان خود اس ملک کے 242 حلقوں سے کھڑا ہوگا خود،
یا پھر یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا. اگر تو کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کرنگی میں، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے ملیر میں، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کراچی کی سیٹوں پر، تو آپ سوچ لیں کہ اگر عمران خان کا یہ حشر ہوا ہے تو باقی کھڑے ہونے والے لوگوں کا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کیا حشر کریں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران کا، ملیر کے ہمارے صدر بیٹھے ہیں، جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، انفارمیشن سیکرٹری بیٹھے ہیں، سندھ کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، کینڈیڈیٹ صاحب بھی آ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس کو انہوں نے سیکیور کیا اور وہ ووٹ انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس ملک میں انتشار پھیلانے کا، اس ملک کی اکنامی کو تباہ کرنے کا، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانے کا، خاص طور پر پاک فوج کے ادارے کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا، ڈویژن پیدا کرنے کا جو سازشیں کر رہا ہے. ہمارے الیکشن کمیشن، اب کل جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اکثر سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن پہلے سے انہوں نے ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور اتھارٹی جماعتوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. تو بھائی تم پہلے 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا پنجاب میں، ان میں تم نے 80 سیٹیں جیت لی، کل کے ضمنی الیکشن میں تم نے 61 سیٹیں جیت لی. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے، لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی کو کچھ چیز پسند نہیں آتی تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے پریشانی. ایک تو جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس پر بھی ظاہر ہے وہ فیصلہ آ گیا، دوسرا توشہ خانے کا کیس ہے جس کا فیصلہ شاید ابھی آنا ہے، اور عمران خان کی نااہلی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مختلف عدالتوں میں. تو عمران خان متنازع بناتا ہے الیکشن کمیشن کو بھی، عمران خان متنازع بناتا ہے عدالتوں کو بھی، اور عمران خان دباؤ ڈالتا ہے الیکشن کمیشن پر، عدالتوں پر، اداروں پر، میڈیا پر، تاکہ وہ سب اس کی جو ایک راگنی ہے اس کو وہ آگے بڑھائیں اور اس کے جھوٹے بیانیے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عوام تک پہنچائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑائی عمران خان کی یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی اس ملک کے مستقبل کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کے اداروں کے بقا کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کے ہمارے ملک کی معاشرے کو عمرانی گند سے بچانے کی ہے. تو یہ ہم سب کو مل کے لڑنی چاہیے. یہ جتنا میرا پاکستان ہے اتنا آپ سب کا پاکستان ہے، جتنا مجھے اس کا خیال ہونا چاہیے اتنا سب کو خیال ہونا چاہیے. ہمیں عمران خان کے دباؤ میں آ کر گالم گلوچ کی جو اس کی روایت ہے اس میں آ کر کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے عمران خان کے جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے کو کسی بھی طرح سے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں شامل ہو جائیں. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں، ایک تو حلقہ 237 میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کچھ فوٹیجز بھی جو ہے نا وہ میڈیا پر جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس متعلق آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ شدید دھاندلی کے الزامات آپ پر ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ایک عام تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ عمران خان جہاں جہاں الیکشن لڑیں گے تو وہ سب کی ضمانتیں ضبط کریں گے. ایک تاثر تھا کہ بہت پاپولر ہے. اس الیکشن میں یہ تاثر یا تو یہ تاثر غلط ہے یا تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا. کون سی بات درست ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت بڑا لطیفہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دھاندلی کی بات کرے. جو جماعت خود دھاندلی کی پیداوار ہے، جو جماعت خود دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے، جو جماعت خود ضمنی انتخابات میں دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. ڈسکا کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اور بھی حلقے ہیں، بہت سارے حلقوں میں انہوں نے کی اور پکڑے گئے، لیکن ڈسکا تو ایک بڑی زبردست قسم کی مثال ہے. اس کی پوری ایک کمپریہنسو رپورٹ الیکشن کمیشن نے شائع کی ہے. وہ جماعت پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہر الیکشن میں دھاندلی کی وکٹم رہی ہے. 194 پولنگ اسٹیشن تھے کل اس حلقے کے اندر جہاں الیکشن ہوا 237 میں. ایک حلقے میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پریزائڈنگ افسر نے کوئی بیان دے دیا، اس کی تحقیقات الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. ہم بالکل اس کے حق میں ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز سامنے آئی تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کہا جا رہا ہے وہ پولنگ اسٹیشن پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ کون سا کم عقل آدمی ہوگا جو اپنی جیتنے والی پولنگ اسٹیشن جس پہ ہمیں اکثریتی ووٹ پڑے گا
جب ہماری مخالفت شاید چند ووٹوں تک محدود تھی، اس پولنگ اسٹیشن پر جا کر ہم دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم اتنے بیوقوف گئے گزرے نہیں ہیں. دھاندلی اگر کہیں کی جاتی ہے یا کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں سے آپ کو ووٹ پڑنے کے امکانات نہیں ہوتے. وہ پولنگ اسٹیشن ہماری اکثریتی آبادی پر تھا تعلق پہ، ووٹر ہمارے ہیں وہاں پر، اور ہم سارے وہ پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں جہاں پر ہمارے اسٹرانگ ایریاز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری پلانٹڈ اسٹوری ہو. اور مجھے تو خود بڑی حیرت ہوئی کہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا جو میں نے سنا ٹی وی پہ، وہ کیا کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کچھ لوگ آئے، انہوں نے زبردستی ٹھپے لگائے، اور میں نے بیلٹ باکس میں دیکھا کہ تقریباً 38 ووٹ اس وقت کاؤنٹ ہوئے تھے. تو اس میں مجھے کچھ زیادہ لگے، کوئی 12-15 ووٹ جو ہیں وہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر ہوں گے، مجھے لگا کہ زیادہ ہیں. اب بھائی ایسا علم کس کے پاس ہوگا کہ بند بیلٹ باکس کے اندر وہ یہ گن لے کے جی اس میں 38 نہیں ہے، اس میں 53 پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ جو 13, 14 یا 12-15 ایکسٹرا ہیں اس پہ 3 روپے مور لگی ہوئی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا، لیکن جو میں نے ٹی وی پہ سنا، میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے. اور اگر کوئی شکایت تھی یا ٹھیک ہے، اگر یہ واقعہ پریزائڈنگ افسر کے علم میں بھی آیا تو اس کا کام تھا کہ الیکشن کمیشن کو، آر او کو، ڈی آر او کو ریٹرن میں درخواست دے دے، اس کی تحقیقات ہو جائے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے. تحقیقات سے پہلے یہ فیصلہ صادر کر دینا کہ جی وہ تیر پر مہر لگائے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ باکس میں زیادہ پرچیاں پڑی ہوئی تھی، زیادہ پڑی تھی تو بھائی تیر تم نے کہاں سے دیکھ لیا کہ تیر پہ لگا ہوا ہے. تو اس میں بہت بڑے سوالات ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک واقعہ ہوا جو ایک ایم پی ہیں ان کے بلال غفار، کہ جی ان کے اوپر انہوں نے کہا جی حملہ کر دیا. میں نے کل ہی یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. یہ بدتمیز ہیں ایک نمبر کے، غنڈہ گردی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ٹولہ لے کے چلتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں کہیں پر بھی. کل بلال غفار ایک پولنگ اسٹیشن میں مجمع کے ساتھ گھسا، اس نے وہاں بدماشی کی، اس نے بدتمیزی کی. سلیم بلوچ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ کسی پولنگ اسٹیشن پر اس طرح سے حملہ آور ہوا ہے اور وہاں پہ یہ کوشش کر رہا ہے گند کرنے کی، تو سلیم بلوچ بعد میں آیا ہے. جب وہ آیا ہے تو اس کا جو ٹکراؤ ہوا ہے، جو ملاقات ہوئی ہے بلال غفار سے، وہ باہر ہوئی ہے، پولنگ اسٹیشن سے باہر کیمپ میں ہوئی ہے. اب وہ ویڈیو آپ نے خود دیکھی ہے جو بعد میں آئی ہے. بھائی بلال غفار پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ پہ کیا کر رہا تھا مجھے بتائیے؟ وہ کیمپ تو ہمارا لگا ہوا تھا باہر. اس کیمپ پہ اگر بلال غفار آ کر گند کرے گا، بدماشی کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، بھائی وہاں ہمارے لوگ بھی تھے، ورکر تھے، وہاں جھگڑا ہو گیا. اور دیکھیں کہ جب وہ جھگڑا ہو رہا ہے، جب بقول اس کے اس کو مار رہے ہیں لوگ، سلیم بعد میں آتا ہے اور آ کر اس کو چھڑواتا ہے وہاں سے. سلیم بلوچ مارنے والوں میں نہیں ہے، سلیم بلوچ چھڑوانے والوں میں ہے، اور اس کو پھر ہٹاتا ہے اور پھر وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے، شاید اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اب اس کو بھی کل انہوں نے پتہ نہیں کیا کہانی بنا کے جو حملہ آور ہو گئے، پتہ نہیں ناک توڑ دیا، سب پھاڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. ٹھیک ہے، تحقیقات کروا لیں. وہ میں نے دیکھا جو درخواست یہ دے رہے ہیں تھانے میں، حکیم بلوچ صاحب کا نام دے دیا، وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. سلمان کا نام دے دیا، سلمان وہاں پہ نہیں تھا، یہ اس کا نام دے دیا. تو یہ جھوٹ ان کا جو ہے وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے. اور انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن کو متنازع بنائیں، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ 237 میں وہ ہار رہے ہیں. آپ جا کے پتہ کیجئے کہ بہت سارے علاقوں میں پولنگ اسٹیشنز میں ان کے ایجنٹ نہیں پہنچے تھے، ان کے کیمپس پہ لوگ نہیں تھے، یہ کیمپس نہیں لگا سکتے تھے. اور سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہے، ملیر کینٹ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. پچھلی مرتبہ ملیر کینٹ کے علاقے سے ان کو 9000 ووٹوں کی لیڈ ہوئی تھی، 9,000 ووٹوں کی ان کی لیڈ تھی. اس مرتبہ 1700 کی لیڈ ہے ملیر کینٹ، 1700 اونلی، اور ہمارا ووٹ اتنا ہی کھڑا رہا ہے. ان کے ووٹوں میں بہت کمی ہوئی ہے. اگر یہ عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی لہر، عمران خان کے پیچھے پاگل پن لوگوں کا ہوتا نا، تو ملیر کینٹ میں تو لوگ سارے جو 37,000 ووٹ تھے سارے کے سارے اس کو پڑ جاتے. 2100 ووٹ پڑے وہاں سے. ملیر کینٹ کے اندر سے عمران خان کو 2100 ووٹ پڑے صرف. تو یہ جو مقبولیت والی بات ہے، یہ جو ہوا پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ فارغ ہے. اگر مقبولیت ہوتی تو عمران خان یہاں سے کوئی یہ 22,000 ووٹ نہیں لیتا، یہ 50,000-60,000 لیتا. اور ملیر سے اگر 70,000 ووٹ چیما جیسا آدمی لے جاتا ہے تو عمران خان کو تو 1,70,000 ووٹ لینے چاہیے تھے. مقبولیت والی کوئی کہانی نہیں ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ NA-239 جو ہے اس پہ چونکہ ایم کیو ایم کنٹینڈر تھی، مین کنٹینڈر ان کے سامنے ایم کیو ایم تھی، ان کی کارکردگی شاید اتنی اچھی نہیں رہی
اور اگر وہ داندھی والی بات جو یہ پھیلاتے ہیں تو بھائی داندھی اگر بقول پی ٹی آئی کی یہاں کر کے اس کو ہرا دیا گیا تو وہاں بھی کی جاتی نا کوشش، وہاں بھی ہرایا جاتا، وہ بھی کراچی کی سیٹ تھی اور عمران خان کھڑا ہوا تھا. تو جہاں سے یہ جیت گئے ہیں وہاں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک نشست جو سب کو پتا تھا کہ یہ ہار رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جیت رہی ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ پاپولرٹی ہے. تو داندلی میں ماہر اور جتنے ننگی داندلی پی ٹی آئی والے کرتے رہے ہیں اتنی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ممکن ہے. ہم جیتے ہیں اپنے ووٹوں کے بل بوتے پر اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جب الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کراچی سے اس وقت ہمارے پاس 5 سیٹیں، ہم 5 نہیں اللہ نے چاہے اس سے بہت زیادہ سیٹیں جیتیں. سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ ملیر کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 14 سال سے ہے، وہاں کے لوگ اس حکومت سے شدید مایوس نظر آئے، چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے کا معاملہ ہو، غیر قانونی آبادکاری ہو یا زراعت کی بحالی ہو، جس کا اظہار مختلف اوقات میں حکیم درست خود بھی کر چکے ہیں. کیا ان کی جیت کے بعد آپ بطور صوبائی وزیر سے حکومت اور کراچی میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی سے ان کو یقین دہانی کرائے گی ان کے جو تحفظات ہیں، چاہے زراعت کی بحالی ہو، ملیر ایکسپریس ہو یا غیر قانونی آبادکاری ہو؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عوام کی توقعات حکومتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. ملیر میں بہت سارے علاقے دیہی علاقے ہیں، لوگوں کے بہت ایشوز ہیں اور ہم اس کو حل کرنے کے پابند بھی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ مایوس ہیں. اگر ملیر کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے مایوس ہوتے تو کل یہ نتیجہ نہیں آتا جو آپ کے سامنے ہے. لوگ اب بھی اگر کسی سیاسی جماعت پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اگر کسی لیڈر پر اعتماد کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ہیں، اور یہ کل کے الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا ہے. باقی جو مسائل ہیں لوگوں کے، چاہے وہ ملیر کے ہوں، چاہے وہ لیاری کے ہوں، چاہے کیماڑی کے ہوں، چاہے ناظم آباد کے ہوں، چاہے کورنگی کے ہوں، چاہے کسی بھی علاقے کے ہوں، ہم ان کو حل کرنے کے پابند اور ذمہ دار ہیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش ہم کرتے رہیں گے. لیکن کراچی میں آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اور مقبولیت بڑھتی جا رہی، کمی نہیں ہوئی اس میں. تو اگر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم NA 249 جیت گئے جس میں ہم پہلے چوتھے پانچویں نمبر پہ تھے، ہم پہلے پہ آ گئے. جو ملیر کی PS 88 کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کو 18 کے مقابلے میں زیادہ ووٹ پڑا. تو اگر بہتر کارکردگی ہم دکھا رہے ہیں شہر میں جبھی لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، لیکن بہرحال توقعات لوگوں کی زیادہ ہیں، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ نے کہا کہ NA 239 پر وجوہات تلاش کریں گے، تو کیا وجہ ہے، ایسی کیا مجبوری ہے کہ مستند جماعت میں جو کہ نہایت بری طرح شکست ہوئی اس کو ساتھ رکھنے کی کیا مجبوری ہے؟ ایک تو وہ آپ کی مقبولیت اور آپ کی کارکردگی کا سمندار بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، تو کیوں نہیں پھر ہم فوری الیکشن کی طرف بڑھتے؟ دیکھیں، مقبولیت میں اضافے ہونے پر یہ جواب تو بالکل نہیں ہے کہ ہم فوری الیکشن میں چلے جائیں. جمہوری ممالک میں جو ایک ٹرم ہے اسمبلی کی، وہ ٹرم پوری ہونی چاہیے. ایک تو یہ عمران خان ایک غلط بات پیش کرتا ہے، وہ اس غلط بھی نہیں کرتا، شاید اس کو بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ اس کو آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ اس کو جمہوریت کا پتہ ہے، نہ اس کو پارلیمانی نظام کا پتہ ہے. وہ جو اس کے کان میں بات کہتے ہیں وہ بڑھ مار دیتا ہے. عمران خان وزیر اعظم تھا، اس کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، لیکن اسمبلی اپنی جگہ برقرار ہے اور اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. پچھلی 2 اسمبلیوں نے جو اپنی مدت پوری کی ہے اس میں بھی کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی. یوسف رضا گیلانی وقت سے پہلے ہٹ گئے، غیر آئینی طریقے سے، غلط طریقے سے ہٹے، لیکن پرویز اشرف نے وہ آ کے مدت پوری کر لی. میاں نواز شریف نے اپنی مدت پوری نہیں کی، ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہٹ گئے، پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے آ کر وہ مدت پوری کی. اب اسی طرح اگر عمران خان اپنی مدت پوری نہیں کر سکا اور شہباز شریف آ کر اپنی اسمبلی کی مدت پوری کرواتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اس کا پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافے سے کمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اگلے جو الیکشنز ہوں گے یا ابھی جو بلدیاتی الیکشن 1 ہفتے بعد ہو رہے ہیں اس میں ہم کنورٹ کریں گے اس کو ظاہر الیکٹرول جو ہمارا رزلٹ ہے اس کے اندر. دوسری بات جو آپ نے MQM کی کہی، دیکھیں MQM ہمارے ساتھ اتحادی حکومت میں تو ہے، مرکز میں سندھ حکومت میں نہ وہ ہماری اتحادی ہے، نہ ہی بلدیاتی الیکشن میں مل کر لڑ رہے ہیں. وہ الگ لڑ رہے ہیں، ہم الگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کر رہے ہیں. ان کی نظر ہماری سیٹوں پہ ہوگی، ہماری نظر ان کی سیٹوں پہ بھی ہوگی، تو وہ کام اسی طرح چل رہا ہے.
अब अगर उनकी मकबूलियत में कमी आई है तो वो उसका खुद तलाश करें रीज़न, असबाब। और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात में होनी चाहिए, तशवीश होनी चाहिए कि वो इतने कम वोट क्यों ले रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो रिवायती तौर पर समझे जाते थे कि एमक्यू के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। तो हम अपनी कोताहियाँ तलाश करेंगे, वो अपनी तलाश करें। सवाल ये है कि कराची के मसाइल का तमाम तर हल तो आपसे नहीं, मनोमन साहब के पास है। तो कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो आने वाले इतवार को इतवार के बाद पीर को भी इसी तरह कोई खुशोकरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई गमजदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। असल मुकाबला मेयर कराची के लिए आपका किसके साथ है? आपने बहैसियत एक सियासी रहनुमा क्या कहेंगे? मैं आपको सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ यकीन के साथ, कराची के तकरीबन 80% यूसीज में दीगर जमातों का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ। आप किसी से पूछें, पीटीआई से पूछेंगे वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से मुकाबला है, जमात इस्लामी से पूछेंगे वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से मुकाबला है, एमक्यू से पूछेंगे वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से मुकाबला है, कोई और जमात अगर कहीं पे है आप पूछेंगे तो कहेंगे पीपल्स पार्टी से मुकाबला है। अगर पीपल्स पार्टी इन तमाम जमातों के मुकाबले में मुत्तफिका उनके साथ मुकाबला कर रही है तो ये इस बात को वाज़ेह करता है कि पीपल्स पार्टी शहर में ज़्यादा इलाकों में मकबूल है। और मैं अभी से तो नहीं कह रहा हूँ, मेरी ये बात पता नहीं सालों हो गए होंगे, मैं ये कहता हूँ कि जी जो अगले इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो कराची का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। और ये बात मैंने अभी से नहीं कही है, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ, कई बरसों से कह रहा हूँ। और जाहिर है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, हम ज़मीन पर सारे जो लोग बैठे हैं मेहनत करते हैं, हमें लोगों की जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसका अंदाज़ा है, उसी बुनियाद पर ये बात हम कर रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा हाफिज़ साहब जो हैं जमात इस्लामी का जो एक स्टाइल है खुशफहमी का, उनको उस खुशफहमी में रहने दें मुब्तला। अगर वो मेरे कराची का ख्वाब देख रहे हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान जो है वो अगर अजीब अजीब बेतु के ख्वाब देख सकता है तो हाफिज़ साहब तो थोड़े से रिलेटिवली मुनासिब आदमी है उससे, तो थोड़े से ख्वाब उनको भी देखने दें। जमात इस्लामी अपने जलसे शायद अच्छे कर सकती है, ये तारीख है ना, हर जगह कर लेते हैं। जब डब्बे खुलते हैं तो फारिग होते हैं बेचारे, चौथे पांचवें नंबर पे होते हैं। अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं आप ज़रा ये उठाइए रिजल्ट, इसमें मेरा ख्याल है कहीं कहीं जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, और जहाँ थे वो जो रिजल्ट आया है जमात इस्लामी के उम्मीदवारों का उसको आप देख लीजिए तो पॉपुलरिटी का आपको पता चल जाएगा। और ठीक है, अब एक हफ्ता रह गया है, बाकी ख्वाब देखने की किसी पर पाबंदी नहीं है। साहब ये बताएं कि 11 घंटे पहले यानी ठीक रात को 12 बजे अली ज़ैदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि पीपल्स पार्टी ने एक गुंडा पाला है जो आपके लेफ्ट साइड पे बैठा है, सलमान अब्दुल्ला वाला। तो ये आप सलमान इकबाल का नाम याद रखना, बॉस का नाम याद रखना, साबिक बोस। अच्छा ठीक है, बोलने तो उसको यार सवाल करने दो। तो ये आपने बनीर के लिए गुंडा पाला या पूरी कराची में गुंडे आपके काम करते रहेंगे? क्योंकि 11 घंटे पहले गुंडों की याद आ गई। देखें, आप तमाम लोग जितने बैठे हैं ना जो कराची में सियासत करते हैं, आप ये बताइए कि गुंडे पीटीआई में कि पीपल्स पार्टी में? बदमाशी वो करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले करते हैं? अली ज़ैदी अगर ये कहे मतलब ये सलमान मुराद जो है वो गुंडा है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आप फैसला कर लें। देखो, चवल आदमी से आप किसी भी किस्म की बेतुकी बात की तवक्को रखा करें, और ये पूरा जो चवलों का टोला है ये कोई भी बात करते हैं आप उसको संजीदा मत लिया करें। आपको पता है कि ये कितने पानी में हैं, कि उनको सियासत का कितना पता है, ये सारे पैदल लोग हैं अकल से, ये सिर्फ इसी तरह शोर शराबे पे चलते हैं, ये गुमराह लोग हैं, ये इमरानी टोला सारे का सारा जो है वो अकल व फहम से फारिग है। कोई इनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, कोई थोड़ी सी रवायात होती हैं, कोई लिहाज मुरबत होता है, कुछ चीज़ों का ख्याल किया जाता है, वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेचारे बहरहाल कितने बजे की बात करें, कितने बजे बात की थी उन्होंने? हाँ, उस वक्त आप उनकी बातों का बुरा नहीं मनाया। थैंक यू जी। हकीम साहब से मैं चाहूँगा थोड़ी बात करें। एक मिनट, थोड़ा लेट हो गए थे, मैं तो 4 बजे पहले हम शुरू इनसे करते हैं, लेकिन हकीम साहब थोड़ा इधर आ जाएगा, या बल्कि इधर आ जाए, मेरी सीट पे आ जाए। किधर आ जाए? नहीं, माइक पड़े, माइक पड़े,
धांधली इल्जामात का जवाब दे के वाकई सही है क्या? बात तो करने दो, दे दिए मैंने सारे। तो करने दो, शुक्रिया तो अदा करने दो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे ऊपर एतमाद किया, और फिर मैं अपने मजीद के अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे साथ दिया। आपको याद होगा कि 2018 में इलेक्शन हुई थी, तो उसमें भी ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी, और इमरान खान ने इस पर डकैती की। रात को तारीकी में जमील खान को घर से नींद से उठा कर कहा कि आप मेंबर बन चुके हैं, कैप्टन जमील को। और मेरे ख्याल में कल मलीक के लोगों ने वो अपना इमरान खान से बदला चुका लिया है, और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, अपने पार्टी के सारे दोस्तों का भी। जहाँ तक धांधली के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास कुछ दोस्तों के मैसेज भी हैं। हमारे दोस्त हैं इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, उसने मुझे मुबारकबाद का मैसेज भेजा है, और उसने ये कहा कि असद उमर से मेरी जो बात हुई थी, उसने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 237 में हमारे से वो मुकाबला सख्त है, वो जीतेंगे सीट। फिर दूसरी बार कल जो विदर पे खुरम शेर जमान साहब भी आए थे वहाँ, तो हमारे वहाँ यूसी के जो वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट को मिले थे, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं, मगर 239 पे हमारा ख्याल रखना। तो ये तो उनको यकीन था कि हम सीट जीतेंगे, और सारे मीडिया वालों को भी यकीन था कि हम सीट जीतेंगे, मगर उन्होंने एक जो सोच बनाई कि भाई जहाँ हमारे वोट हैं, अक्सर हमारे वोट वही हैं जो हमारे पुराने विलेज हैं, जहाँ हमारे गोठ हैं, वो हमारे ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड हैं। तो उन्होंने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि हम क्यों ना इनके पोलिंग को वहाँ जाकर जाम करें, ताकि इनकी वोट कास्टिंग रेशो कम रहे। अच्छा, उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। मैं ये आपको वो कामयाब भी रहे। उन्होंने हमारे पोलिंगों को बड़ा जाम किया। वहाँ जाकर एक पोलिंग पे तो इमरान इस्माइल आए थे, वो पूरी हमारी 1-1.5 घंटा बंद रही। फिर मैं जाकर वहाँ पहुँचा, मैंने वो पोलिंग खुलवाई। इन्होंने हमारे फ्यूचर कॉलोनी में भी पोलिंग नंबर 154 उस पर उन्होंने जाकर प्रेसिडेंट ऑफिसर था, उनको प्रेशराइज किया। और फिर आप देखें कि ये जो आए थे अपने क्या बिलाल गफ्फार साहब, वो गाजी टाउन हमारा होल्ड है, हमारी वहाँ ज़्यादा वोट है गजाली स्कूल में। तो वहाँ उसको क्या आने की जरूरत थी, वो हमारे कैंप में क्यों गए? वहाँ लोगों के साथ बदतमीजी उन्होंने शुरू की। तो हमारे सईद गनी साहब ने आपको पूरा ये बता दिया। उनको पता था, मगर अब ये ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बयाने को मलिक के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, और अब वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ बहाना तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे ये गए हैं। ये पूरी टीम इमरान इस्माइल और अली जैदी, पता नहीं खुरम शेर जमान, ये इनके और क्या नाम है जो ढकना चोर, नहीं ढकना चोर आलमगीर, सारे, मैं सुबह ये सारे हमारे हल्के में घूम रहे थे। पता नहीं, मैंने कहा क्या है, इनको मुसीबत आ गई है। हालांकि आप हमारी ये सारी क़यादत है, एक भी हमारी क़यादत वहाँ नहीं थी। इनको यकीन था, एक भी ये हमारे नहीं थे, कोई भी नहीं आया। सही भी नहीं, भाई भी शाम को आए, रात को हमें मुबारकबाद देने के लिए। ये तो पूरे के पूरे सारे वहाँ थे, पूरी इनकी कराची की क़यादत, वफा की क़यादत, सारे उधर थे। उनको ये यकीन था। बहरहाल मैं फिर एक दफ़ा अपने पूरे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी टीम का और अपने चेयरमैन का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके मैं अपने मलीर के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें बड़ी इज़्ज़त दी, और इमरान खान के जो कहते हैं ना बयान है फितना इमरानी को बुरी शिकस्त दी। अच्छा, मैं एक अक्सर मैं ये बात करता था, अपने जलसों में मैंने बात की है कि दुनिया में फिरौनों जो भी हैं उनके ज़वाल आया हुआ है, और मैं अक्सर अपने जलसों में कहता रहा कि इंशाअल्लाह मलीर के लोगों इस फिरौन का ज़वाल मलीर के ज़मीन से शुरू होगा। जी जी, एक अभी इशू हुआ है कि इससे रिलेवेंट तो नहीं है, रेड लाइन में जो किराया है एकदम 50 से 100 रुपये डबल कर दिया है। देखें, इसमें अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं, सिर्फ एक रूट है जो गुलशन हदीद से शुरू होता है और वो आता है यहाँ तक टावर तक, और ये बहुत तवील रूट है। इनिशियली इस रूट का जो प्लान था वो गुलशन हदीद से मलीर तक था, और उसका मलीर कैंट तक, तो उसका 50 रुपये ही किराया था। लेकिन जब लोगों की डिमांड थी कि उनको मुश्किल हो रही है और इसको जो है वो आप टावर तक ले जाएं, तो टावर तक किया। अब वो मेरा ख्याल है कि गुलशन हदीद से अगर आप चले और टावर तक आएँ 45 किलोमीटर, और अगर आप ये कहें कि जी वो भी 50 रुपये में, तो वो वायबल नहीं है। उस एक रूट पे सिर्फ किया गया है, और ये तकरीबन 2-2.25 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है अगर आप नहीं, बाकियों का भी तो मिले।